انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ سامعین کرام، اب میں نعت رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مارشس سے آئے ہوئے مہمان جناب محمد شادمان اشرفی کو آواز دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نعت رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ جانتے ہیں جو مانگنا ہو مانگ لو، سرکار جانتے ہیں کہ جو مانگنا ہو مانگ لو، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ اتراؤ نا اے زاہدوں تقوی پہ تم اپنے، اتراؤ نا اے زاہدوں تقوی پہ تم اپنے، تقوی پہ تم اپنے، ہم عاصیوں کو بھی میرے سرکار۔ تکبیر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو مانگنا ہو مانگ لو، سرکار جانتے ہیں، اعمال میرے بد ہے مگر روز حشر میں، اعمال میرے بد ہے مگر روز حشر میں، روز حشر میں، اس کو بھی بخشوانا ہے، سرکار جانتے ہیں، اس کو بھی بخشوانا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ دامن کو اپنے پھیلا خاموشیوں کے ساتھ، دامن کو اپنے پھیلا خاموشیوں کے ساتھ، خاموشیوں کے ساتھ، حاجت تمہاری ساری سرکار جانتے ہیں، حاجت تمہاری ساری سرکار جانتے ہیں، جو مانگنا ہو مانگ لو، سرکار جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے، کرم جمال نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جمال نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل پیغمبر کی یہ فضیلت ہے، درود آل پیغمبر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تمامی حضرات اولاد غوث اعظم، شہزاد مخدوم سمنہ، جانشین صوفی ملت، حضور پیر طریقت، رہبر شریعت
حضرت علامہ مولانا ابو الحسن سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی کی سرپرستی میں سرزمین دبئی میں منا رہے ہیں، جو آپ تمامی حضرات محفل نور میں صوفی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے میں نعت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار آپ تک پہنچاؤں، ایک مرتبہ جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نبینا 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 حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا عیاننا معیننا حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا عیاننا معیننا بشیرنا نذیرنا سراجنا منیرنا بشیرنا نذیرنا سراجنا منیرنا امیرنا امیننا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا تم ہی سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا تم ہی سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا سلیقہ حیات بھی تم ہی سے یا نبی ملا تم ہی سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا سلیقہ حیات بھی تم ہی سے یا نبی ملا صحابی نبی ملے حسن ملے علی ملے صحابی نبی ملے حسن ملے علی ملے ملے شہید کربلا محمد النبینا 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 تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا خطر نہیں تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا خطر نہیں گھڑی جب سی آئے گی گھڑی جب سی آئے گی ہمارے سر پہ چھائے گی تمہارے فضل کی ردا محمد النبینا محمد النبینا محمد النبینا محمد النبینا محمد
محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ تیرا دیار ہو نصیب اب تو سید البشر. تیرا دیار ہو نصیب اب تو سید البشر. ہماری سمت بھی اٹھے عنایتوں کی ایک نظر. تیرا دیار ہو نصیب اب تو سید البشر. ہماری سمت بھی اٹھے عنایتوں کی ایک نظر. دکھی ہوں پیار چاہیے دکھی ہوں پیار چاہیے تیرا دیار چاہیے. دکھی ہوں پیار چاہیے تیرا دیار چاہیے. قبول ہو یہ التجا محمد نبینا 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 محمد نبینا. اور تمہاری عظمتیں بیاں کرے تو کس طرح کرے. تمہاری عظمتیں بیاں کرے تو کیسے ہم کرے. ہیں ہم زمین کی پستیاں اور تم بلند آسماں. تمہاری عظمتیں بیاں کرے تو کیسے ہم بیاں. ہیں ہم زمین کی پستیاں اور تم بلند آسماں. تمہارے واسطے شاہ بنے زمین بنے زماں. تمہارے واسطے شاہ بنے زمین بنے زماں. ہو تم حبیب کبریا محمد نبینا 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 محمد نبینا. کہ نبی تو ہی کریم ہے رؤوف ہے رحیم ہے. نبی تو ہی کریم ہے رؤوف ہے رحیم ہے. بہار قلب جاہ جسے تو وہی شمیم ہے. بہار قلب جاہ جسے تو وہی شمیم ہے. دکھوں سے جو نکال دے بلائیں سر سے ٹال دے. دکھوں سے جو نکال دے بلائیں سر سے ٹال دے. دکھوں سے جو نکال دے بلائیں سر سے ٹال دے. وہ کون ہے تیرے سوا محمد نبینا 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 محمد نبینا. حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا سراجنا منیرنا بشیرنا نذیر
अमीरोना सिराजुना मुनीरोना अमीरोना अमीनोना मोहम्मदुन नबीयोना 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 मोहम्मदुन नबीयोना। चंद शेर और पेश कर रहा हूँ, हज़रत की मुलादा फरमाए। एक मरतबा दरूद पाक पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलादा फरमाए कि हाल दिल किसको सुनाए या रसूल अल्लाह, हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए कि हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए ओ अपना जीना अपना मरना, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना कि अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अब कहाँ सरकार जाए, अब कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए अब कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और ये शेर बतौर खास समाप्त करेंगे कि जब अली के लाल की, जब अली के लाल की मुझ पे है नज़रे करम, जब अली के लाल की मुझ पे नजर है हर घड़ी, जब अली के लाल की कि जब अली के लाल की मुझ पे नजर है हर घड़ी, तो गम क्यों मेरे पास
پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور جب سے تھاما دامنے جب سے تھاما دامنے اشرف میری قسمت ہوئی جب سے تھاما دامنے اشرف میری قسمت کھلی کہ جب سے تھاما دامنے اشرف میری قسمت کھلی ہے عطاؤں پر عطائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہے عطاؤں پر عطائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ سامنے ہے جب علی کے سامنے ہے جب علی کے لال چہرہ آپ کا سامنے ہے جب علی کے کہ سامنے ہے جب علی کے لال چہرہ آپ کا کیوں کسی کا خوف کھائے کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اب بلا تاخیر ہمارے اور آپ کے سامنے اولاد علی شہزادہ مخدوم سمنا جانشین صوفی ملت حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا ابو الحسن سید محمد اشرف الجیلانی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت اپنے چند کلمات سے اس مبارک موقع پر ہم تمام سامعین کو نوازیں. میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو آواز دوں گا کہ ہمیشہ اپنے کرم کی پناہ میں رکھنا، ہمیشہ اپنے کرم کی پناہ ہمیں رکھنا، کرم پناہ ہمیں بھی پناہ میں رکھنا، ہمیشہ اپنے کرم کی پناہ ہمیں رکھنا، کرم پناہ ہمیں بھی پناہ میں رکھنا. اور امیر شہر نہیں میں فقیر صفہ ہوں، امیر شہر نہیں میں فقیر صفہ ہوں، مجھے محل میں نہیں خانقاہ میں رکھنا، مجھے محل میں نہیں خانقاہ میں رکھنا، مجھے محل میں نہیں خانقاہ میں رکھنا. آئیے حضرت کا استقبال کلمہ طیبہ کی صدا سے کرے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم. سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لي خمسة أطفي بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. یا مصطفیٰ محمد یا مرتضی علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی مشکل کشا علی مشکل کشا علی. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. نبی اور آل نبی پر عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے جتنے بھی میرے اپنے احباب اس مقدس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہیں، سبوں کو تہہ دل سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا بیٹھنا اور یہاں پر سننا اور آقا کے عشق میں یہاں پر رہنا قبول فرمائے. دبئی کی سرزمین پر کئی ایک مرتبہ میرا آنا جانا رہا اور یہاں سے میرا گزر بھی ہوتا رہا، اور بہت سے احباب کی خواہش بھی تھی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک پروگرام یہاں پر رکھا جائے، لیکن میں حالات سے واقف نہیں تھا اور پھر اپنی مصروفیات وہ تم لوگ کو اچھی طرح سے جانتے ہو. لیکن نیت تو تھی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے. یہ آقا کا کرم ہی کہا جائے گا، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہی کہی جائے گی، یہ پنجتن پاک کی سرپرستی ہی کہی جائے گی کہ نیت تو بہت پہلے کیا تھا لیکن سبب آج پیدا ہوا اور ایسے ماحول میں یہ سبب پیدا ہوا ہے کہ میں ایئرپورٹ احمد آباد ایئرپورٹ پہنچتے پہنچتے تک یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ میں دبئی پہنچ پاؤں گا، اس لیے کہ کچھ ایسے معاملات درپیش ہو گئے تھے جس کی بنا پر آنا میرے لیے بہت مشکل پڑ رہا تھا ہر ایک کو چھوڑ کر کے. خیر جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں جو محمد عرفان اشرفی کی شادی کی جو تقریب تھی وہ ایک بہانہ تھی، اور یہاں پر عید میلاد النبی ہمیں منانا ہے. مجھے اس بات کی خوشی مریدین تو دبئی میں ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن
میں نے بڑی سختی سے منع کیا اور یہ کہا کہ صرف وہی لوگ آئیں جو ہمت نگر سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی بچوں کے اگر کوئی ریلیشن میں ہے, کوئی دوست یار ہے, ٹھیک ہے وہ آ سکتا ہے, نو پرابلم. لیکن مجھے پرویز عالم صاحب نے دوران نعت پاک کہی کہ آپ ہمیں اپنی خانقاہ میں رکھیں. یقیناً فقیروں کا یہی دستور رہا ہے, جہاں بیٹھتے ہیں وہی خانقاہ ہوتا ہے. در و دیوار کا نام خانقاہ نہیں ہوا کرتا. ہم دیواریں بن کھڑی کرنے, چھت لگانے اور بہترین عالیشان بنگلے بنانے, ان بنگلوں کا نام خانقاہ نہیں ہے. شیخ جہاں بیٹھ جائے, محل میں بیٹھ جائے وہ خانقاہ, جنگل میں بیٹھ جائے وہ وہی خانقاہ. تو یہ سوچ کے بیٹھو کہ ہم خانقاہی میں بیٹھے ہوئے اور یہ غریب نواز کا کرم ہی. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے پل پل خوشیاں نصیب. جتنے بھی احباب ہیں سبوں کو مولا خوب ترقی عطا. تو آج تو یہ ابتدا ہے, آج تو یہ ابتدا ہے عید میلاد النبی کی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھرپور انداز میں کوشش یہ کروں گا کہ میں نہ مینج کروں, تم لوگ مینج کرو تاکہ ہر چھوٹا بڑا, ہر اپنا غیر, ہر فرد شریک ہو سکے. اور ان ساری چیزوں کے لیے تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خالی مینج کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ بارگاہ میں حاضری ہو جائے کہ میں شروع جیسے طواف خانہ کعبہ کروں. میں شروع جیسے طواف خانہ کعبہ کروں, گنگناتا رب سلم کا ترانہ بس رہوں. گنگناتا رب سلم کا ترانہ بس رہوں. وہ گھڑی آ جائے مولا جلد قسمت میں میری, وہ گھڑی آ جائے مولا جلد قسمت میں میری. دل میں عشق پنجتن لے کر کے میں طیبہ چلوں, دل میں عشق پنجتن لے کر کے میں طیبہ چلوں. سامنے ہو آپ کا جلوہ زباں پر ہو درود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے ہو آپ کا جلوہ زباں پر ہو درود یا نبی طیبہ کی جانب رخ میں اپنا جب کروں. زندگی کا میرے بس ہو جائے یہی مشغلہ, زندگی کا میرے بس بن جائے یہی مشغلہ. ہر گھڑی میں نعت سرکار دو عالم کو سنوں. اشرف سمنا نے جب مجھ کو عطا سب کر دیا, اشرف سمنا نے جب مجھ کو عطا سب کر دیا. کیا کمی ہے پاس میرے کیوں گلا شکوا کروں, کیا کمی ہے پاس میرے کیوں گلا شکوا کروں. صوفی ملت کی تیرے ساتھ ہے اشرف دعا, صوفی ملت کی تیرے ساتھ ہے اشرف دعا. دل میرا یہ چاہتا ہے بس تجھے دیکھا کروں, دل میرا یہ چاہتا ہے بس تجھے دیکھا کروں. درود پاک کی ڈالیاں نچھاور فرمائیں. سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مقدس تقریب یاد دلاتی ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو چند احباب، چند عاشق، چند کلمہ گو، چھوٹی سی جماعت اور اسی جماعت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے ان کی نگاہ ناز سے پلا ہوا ایک شخص، بڑا ہی عاشق اور بڑا ہی دیوانہ، جسے دنیا، جسے کائنات حسان ابن ثابت کہتی ہے، وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کے پیار کو دیکھ کر کے میرے آقا یہ دل اتنا بے چین رہتا ہے، اتنا بے چین رہتا ہے کہ میری زبان پر صرف آپ کا درود، آپ کا نام، آپ کا کلمہ، دل میں صرف آپ، بقیہ کچھ دور دور تک مجھے نظر نہیں آتا، جو لکھتا ہوں وہ آپ کے لیے لکھتا ہوں، اور اگر میں دو روٹی کھاتا بھی ہوں، اگر کچھ پیتا بھی ہوں، تو اے آقا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں، بس اس لیے کھاتا پیتا ہوں کہ اس سے طاقت رہے اور میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کی محفل میں بیٹھتا رہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھتا رہوں۔ اتنا پاکیزہ ذہن تھا ان صحابہ کا کہ اگر وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، تو اس لیے نہیں کھاتے پیتے تھے کہ ہمارا جسم توانا ہو، موٹا ہو، تندرست ہو، فرما ہو، بلکہ ان کے کھانے میں بھی مسئلت ہوا کرتی تھی کہ ہم کھائیں تو اس سے مولا تو اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے رہیں، انہیں دیکھیں، اس وقت ہمیں نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، بس ایک دیدار مصطفیٰ ہمہ وقت نصیب ہوتا رہے۔ ایسے موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قصیدے لکھ کر کے آئے۔ اس شاخ کی جماعت بیٹھی ہے، آقا کو سنانا چاہ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں، بارہا آپ نے علماء مشائخین کی زبانی سنا ہوگا، آقا نے فرمایا کہ حسان ایسے مت سنا، تم میری نعت لکھ کے لائے ہونا، میری توصیف و تعریف بیان کرنا چاہتے ہو نا، تم نے میرا قصیدہ لکھا ہے۔ حضرت حسان تڑپ اٹھے، کہا یا رسول اللہ لکھ کے تو لایا ہوا تھا، تو پھر ایسے مت سناؤ، جس جگہ سے میں پوری کائنات کو سناتا ہوں، سبحان اللہ، اس منبر پہ بیٹھ کے تم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں سے تم سناؤ۔ بے شک ہم اور آپ تو یہ سوچتے تھے کہ سرکار اپنے منبر سے بیٹھ کر چند لوگوں کو سنا رہے، لیکن حقیقت تو یہ تھا وہ چند لوگوں کے نہیں تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو وہ تو رحمت للعالمین تھے، چند کی نگاہیں سرکار پر تھی، اور سرکار کی نگاہیں پوری کائنات، سارے عالم پر تھی۔ عزیزو، اب حضرت حسان وہاں سے منبر رسول پر کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں سے وہ آقا کی توصیف و تعریف کے کلمات بلند کرتے، تو آقا سبحان اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے اور انہیں شاباشیاں دیتے، ان کے حوصلے بلند کرتے۔ یہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے وقت سبحان اللہ کی جو صدائیں بلند کرتے ہیں، یہ ہماری تمہاری ادائیں نہیں ہیں، یہ ادائیں مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی سنت، کہوانا بھی سنت۔ عزیزو، اتنی بڑی آفت آئی نا 2 سال سے، جو دبئی میں پھنسا ہوا ہے، جو انڈیا میں پھنسا ہوا ہے، جو جہاں ہے وہاں پھنسا ہوا ہے، ہر ایک کی زبان پہ یہ وبا بھاگے گی کیسے؟ پہلے ہوا کرتا تھا بنی اسرائیل کے حالات اٹھا کے دیکھو، جو وبائیں آتی تھیں تو ان کے پیغمبران، ان کے نبیوں کا دستور کیا ہوتا تھا؟ اپنی امتیوں کو درس دیتے تھے کہ کثرت سے اپنی عبادت گاہوں کی طرف مائل ہو،
अपने शहर को मत छोड़ो, कसरत से अपने दिलो दिमाग को इबादत की तरफ माइल कर लो। लोग कसरत से इबादत में मशगूल हो जाते थे, अपनी खताओं अपनी गलतियों की माफी मांगा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बनी इसराइल में वबाएं आया करती थी मेरे आका, क्या वो वबाएं खत्म हो गई? आका ने फरमाया कि खत्म नहीं हुई, उन्हें रोक दिया गया। और फिर जब उरियानियत, गुमराहियत, तब्दीली जब कसरत से बढ़ने लगती है तो हुक्म रब्बी फिर उन्हें एक्टिव कर दिया जाता है, फिर उन्हें हुक्म दे दिया जाता है कि फिर तुम उसी तरह से लोगों के साथ पेश आओ उस वक्त तक जब तक कि वो सिद्ध दिल से अपने मौला की तरफ रुजू ना हो जाए। यही से एक बात मैं जो समझाना चाहता हूँ ईद मिलादुन नबी के मौके पर, कि आका के सगे चचा हजरत अब्बास वो तशरीफ ले गए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहा, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। क्या? कहा, मैं कुछ आपका कसीदा लिख के लाया हूँ, आपकी तौसीफ और तारीफ में कुछ लिख करके लाया। कौन कह रहा है? सरकार के चचा फरमा रहे, मैं लिख के लेके आया हूँ, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया कि ए अब्बास, ए मेरे चचा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जबान को पाक साफ फरमाए और तुम्हें हर वबा से बचाए, तुम्हारी जुबान को हर तकलीफ से बचाए, हर वबा से बचाए। वो लिख करके नाते मुस्तफा लाए थे। आका ने भी सुना भी नहीं है, उन्हें दुआएं दे रहे हैं। क्या दुआ दे रहे हैं? कि अल्लाह तुम्हें हर वबा से बचाए, हर तकलीफ से बचाए, हर परेशानी से बचाए। यही से हमें ये दर्स मिल गया कि हर वबा, हर परेशानी से नजात के लिए कसरत से नाते मुस्तफा, उनकी मिलाद मनाओ, उनको याद करो। मिलाद मनाने के लिए 1000-2000 आदमियों की जरूरत नहीं, जो जहां है एक है वही अपनी धुन में मस्त है। तो लिहाजा तुम जिस शहर में हो, शहर के हालात में तुम खूब वाकिफ हो, तो हमें शहर के माहौल में नहीं चलना है, हमें तो अपने दीनी माहौल में चलना है। हमें वही करना है जो पैगंबर इस्लाम ने कहा है, हमें वही करना है जो बच्चत पाक ने किया है, हमें वही करना है जो सहाबा ने किया है, और हमें अपने मुल्क को छोड़ने के बाद वही करना है जो हमारे ख्वाजा ने हमें बताया, जो हमारे मखदूम ने हमें बताया है। हमें वही करते रहना। करते क्या रहना है? रोजाना जब फुर्सत पाओ अपनी ड्यूटी से, कुछ ना करो, कम से कम 100 मरतबा ही दुरूद पाक पढ़ के आका की बारगाह में पेश करो। सोने से पहले पेश करो कि मेरे आका, या आपकी बारगाह में नज़र से आप कबूल फरमा लें, और हमारी तकलीफों को, हमारे अहलोयाल की तकलीफों को, हमारे घर वालों की तकलीफों को दूर फरमा दो। क्योंकि तुम मुसाफिर हो, और जो हालत सफर में हुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को खूब कबूल फरमाता है। मेरी तो बस यही दुआ है कि मौला हम सबों के दिलों को चैन और सुकून और करार अता फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलवल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र
خواجہ عثمان کا صدقہ، خواجہ دوران کا صدقہ، اشرف سمنا کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا شفیع الورى سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، لک اہلی فدا سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، اعظم الخلق اشرف الشرفاء افضل الازکیاء سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، ھذا قول غلامک العشق منہ یا مصطفیٰ سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، لک اہلی فدا سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، واجب حبک علی المخلوق، واجب حبک علی المخلوق، یا حبیب العلا سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، واجب حبک علی المخلوق، واجب حبک علی المخلوق، یا حبیب العلا سلام علیک، یا حبیب العلا سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، مطلبی یا حبیبی لیس سواک، مطلبی یا حبیبی لیس سواک، انت مطلوبنا سلام علیک،
یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، مقصدی یا حبیبی لیس سواک، مقصدی یا حبیبی لیس سواک، انت مقصودنا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحة إلى حضرة النبي وأصحاب النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اول و آخر درود پاک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ حضور اللہ شریف پڑھ کر بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت پاک میں نظر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ یا نبی اللہ یا بار الہ یا مولا تو ہم سبوں پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم سبوں پر ہدایت راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پنج وقتہ نمازی شریعت مطہرہ کا پائبند بنا۔ قرآن عظیم کی تلاوت کے جذبات عطا فرما۔ قرآن فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق۔ بار الہ ہم سبوں نے مل کر کے جس طرح سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا، مولا اسے قبول فرما۔ اس مقدس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں اپنے حبیب کے توسل سے قبول فرما۔ اس کی نعمتوں رحمتوں برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ مولا اس وقت اس مقدس محفل پاک میں جتنے میرے احباب حاضر ہیں، مولا سبوں کی حاضری کو قبول فرما۔ سبوں کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، دراز عمر علم نافع عطا فرما، سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سبوں کی تکلیفوں کو دور فرما، سبوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا سبوں کے درمیان سے ہر طرح کی الجھنوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے و طفیل، بالخصوص آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس میلاد پاک کے صدقے و طفیل ہم سبوں پہ تو رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ مولا بارگاہ نبوی کی حاضری نصیب فرما، حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نصیب فرما۔ مولا حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس موذی وبا سے، اس بلا سے، اس پریشانی سے ہم سبوں کو محفوظ فرما، عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ہمارے ملک میں ترقی عطا فرما، اس کی حفاظت فرما۔ مولا تمام عالم اسلام کے مومن مومنات، تمام عاشقان مصطفیٰ کی عزت و آبرو، جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سبوں میں اتحاد، اتفاق، پیار و محبت عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا سرکار غریب نواز، یا آپ کے غلام، یا آپ کے دیوانے میرے مخدوم پاک، آپ کے ملک کو چھوڑ کر کے ایک ایسی جگہ پر آئے ہوئے ہیں سرکار، محنت و مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں، سب آپ کے ظاہر و باہر ہے،
حضور ان سبوں کی جان و مال و ایمان کی حفاظت آمین۔ ان کے اہل خانہ کی حفاظت آمین۔ ان کے بیوی بچوں کی حفاظت آمین۔ ان کے رشتہ داروں کی حفاظت آمین۔ ان کے شہر کی حفاظت آمین۔ ان کے ملک کی حفاظت آمین۔ جہاں بھی رہیں شاد و شاداب رہیں آمین۔ آباد رہیں آمین۔ زندگی کا ایک ایک پل آنے والی ایک ایک گھڑیاں مولا غریب نواز کے صدقے و توفیق انہیں خوشیاں نصیب آمین۔ سلطان الہند کے صدقے و توفیق انہیں خوشیاں نصیب آمین۔ کاروبار میں ترقی عطا فرما آمین۔ مولا سب پہ رحم فرما آمین۔ جوانی کی تمنا اس مجلس پاک میں رکھتے تھے مولا آج نہیں آ سکے کس وجہ سے ان کی بھی حاضری کو تو مولا آمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا مولا تو کرم فرماتے اے اللہ اس گنہگار کی دعا کو قبول آمین۔ اے مولا ہم گنہگار سیاہ کار ہیں مولا یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے ان بندوں کی سفارش کے لیے اڑ سکے لیکن مولا تیرے محبوب کی مقدس بیٹی چہیتی بیٹی اگر فاطمہ کے خون سے مجھے ذرا سے بھی نسبت ہے مولا تو اسی نسبت کے صدقے و توفیق ان سبوں کی جھولیوں میں خوشیاں ڈال آمین۔ سبوں کی ساری پریشانیوں کو تو دور فرما۔ آمین۔ اے اللہ جس طرح سے تیرے محبوب کی میلاد پاک اس ہم لوگوں نے منایا ہے اے اللہ ہماری نسلیں بھی یوں ہی پیار و محبت کے ساتھ مناتی رہیں ہم اپنے اسلاف کے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلتے رہیں اے اللہ ہم سبوں کو گمراہوں سے بچانا گمراہیت سے بچانا مولا حاسدین سے بچا منافقین سے بچا ظالمین سے بچا اسلام کا بول بالا فرما اسلام کے چاہنے والوں کا بول بالا فرما مولا کرم فرما دے رحم فرما لی خمسة لطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضی علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی مشکل کشا علی مشکل کشا علی ناد علی المظہر الجائب تجدہ ابنندک فی النواہب کل حم وغم سینجلی بعصمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی 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 اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائی گسترا ذکلی کے کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ غربت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکشتہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا ہوئی چشتی مدد دنیا ہوئی چشتی مدد دنیا ہوئی چشتی دستگیری کا طلبگار شہر اللہ میر بغداد میں ناچار ہوں شہر اللہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین